دا مائنڈ اینڈ دا سیلف. آج بات کریں گے ذہن اور نفس کی. جتنے بھی پریویس لیکچرز ہیں میں نے کچھ مقامات پر نفس کو ذہن سے تشبیہ دی ہے. ان مقامات کی مناسبت سے یہ ضروری بھی تھا. علم نفس کی کمی یا غیر موجودگی میں ذہن کو ہی نفس کہا جاتا ہے، لیکن نفس کو ہمیشہ صرف ذہن ہی سمجھتے رہنا بہت بڑی خطا ہے. ذہن اللہ تعالیٰ کی شاندار کریشن ہے. یہ عقل کا مرکز ہے، سینٹر آف تھاٹس ہے. اس کو نظر انداز کر دینا حماقت ہے. اس لیے اب تک جو بھی میں نے کہا ہے اس کا نتیجہ نکالنا بہت ضروری ہے. دیکھیے، ذہن انسان کی داستان کا سب سے بڑا حصہ ہے. یہ زندگی اور دنیا دونوں پر چھایا. جب بھی انسان اپنی پرسنالٹی کا کوئی بھی تصور بناتا ہے اور اس تصور کو، اس امیجنیشن کو جینا چاہتا ہے، پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے، ذہن اس شخصیت، اس کردار کے خدوخال پیدا کر کے اسے زندگی میں ایکٹیویٹ کرتا ہے. یہ پرسنالٹی ہے جو کہ نفس ہے. اس کا اور ذہن کا بے حد پیچیدہ اور گہرا ریلیشن شپ ہے. یہ اتنا پیچیدہ تعلق ہے کہ لوگ نفس اور ذہن کے درمیان موجود اس باریک نقطے کو، اس باریک فرق کی پہچان کرنے سے اکثر ہمیشہ قاصر رہتے ہیں. عام طور پر نفس کو میں کہا جاتا ہے. ٹھیک کہا جاتا ہے. میں کو جانتے ہیں. نفس میں شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے. میں ایک شخص ہے، ایک پرسن ہے. شخصیت، پرسنالٹی حقیقت نہیں ہے. یہ ایلیوژن ہے. پرسنالٹی شناخت ہے. یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. میں ایک شناخت ہے. میں خود کو ہر شے سے جوڑتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. میں کی شناخت ایک جھوٹ ہے، ایک دھوکہ ہے. یہ شناخت میں کو دنیا نے دی ہے اور دنیا بذات خود دھوکہ ہے. میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا. میں کا نام تک اس کے ماں باپ نے رکھا ہے. میں نے اپنی ماں، باپ، بہن، بھائی، رشتے ناطے، دوست، دشمن، اپنا مذہب، اپنا ملک، اپنے افکار و خیالات خود نہیں چنے، یہ دیے گئے ہیں. میں کے ذہن میں پروگرامز کی طرح انسٹال کیے گئے ہیں. اس لیے میں محض ایک خیال، ٹھیک ہے، آئیڈیا ہے. میں کو اس کی اصل شناخت کا کوئی علم نہیں ہے. انسانوں کے سمندر میں اس کی حیثیت ایک گمشدہ کسی ہے. میں اپنی دنیا کو اپنے علم سے جانتا ہے اور خود کو آگے بڑھاتا ہے، ایکسپینڈ کرتا ہے. میں اپنی زندگی سے اپنی موت تک کے سفر میں ہے. ایک ٹائم لائن میں اسے دیکھا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے. مرنے سے پہلے اسے اپنی اصل آئیڈینٹیفیکیشن تک پہنچنا ہے. اسے جاننا ہے کہ وہ جسے میں کہتا ہے وہ اصل میں کون ہے. میں کو جو سکھایا گیا، سمجھایا گیا، پڑھایا گیا، سنایا اور دکھایا گیا، سب ایک ایلیوژن ہے، سراب ہے. اسے ضروری لیکن فرضی انفارمیشن دی گئی ہے تاکہ وہ لائیو کر سکے، ٹھیک ہے، حرکت کر سکے، موو کر سکے. اسی سراب، اسی دھوکے کے دوران اسے بہت آہستہ سے، غیر محسوس انداز سے یہ اطلاع دیا گیا کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ اصل میں کون ہے. اسے اب آغاز کرنا ہے. اس کا اصل سفر اب آج سے شروع ہوتا ہے. اسے اپنے علم کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہے. ذہن کو نئے سرے سے تیار کرنا ہے. اس ذہن کو جواب تک اسے گمراہ کرتا چلا ہے اور اس گمراہی کی وجہ بھی خود یہی میں ہے. اس نے جو شخصیت اپنے ذہن کو دی ہے، ذہن نے اسے کردار کو نبھایا ہے. اب اس میں کو اپنے اندر موجود علم کو درست کرنا ہے، چھاننا، پٹکنا ہے اور اس کی سمت ٹھیک کرنی ہے. اس کے لیے اسے اپنے اندر موجود کچرے سے جان چھڑانا ہوگا تاکہ حقیقی علم اس کی جگہ لے سکے. اس کے لیے اس میں کو ماننا ہوگا، ایکسپٹ کرنا ہوگا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا. I don't know anything at all. اسے کچھ خبر نہیں کہ سچ کیا ہے اور سچ کیا ہے. اس کو جاننے کے لیے اسے جھوٹ کو فنا کرنا ہوگا، سوچ کو اس کی درست جگہ پہ رکھنا ہوگا، خود کو تعلیم دینا ہوگی، تربیت کرنا ہوگی اور اپنا علاج بھی کرنا ہوگا. اس کے لیے میں کو خود سمیت ہر شے کو نئی نظر سے دیکھنا ہوگا. پھر یہی ذہن ہر قدم پر اس کا ساتھی ہوگا. جب ذہن جان جاتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا تو وہ جان لینے کو رضامند ہو جاتا ہے. میں کو اپنی عقل کو خود اپنی ذمہ داری سے استعمال کرنا ہے. کوئی پیر، فقیر، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی مرشد اس کی ناو پار نہیں لگا سکتا. اسے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح جان لینا ہے کہ استاد کی ضرورت رہے گی، مگر ایسا ہرگز نہیں کہ استاد اسے کندھے پہ بٹھا کر پار لے جائے گا.
रहस्य का इल्म हो भी जाए तो भी सफर में खुद को ही मैं को ही करना होगा। तनहा जब नफ्स की हकीकत ज़हन पर आश्कार होती है तो ज़हन पर इंकशाफ होता है कि नफ्स उसी का एक हिस्सा है। प्याज के छिलकों की तरह दोनों के एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब ज़हन को, अक्ल को नफ्स का इल्म अता होता है तो माइंड और पर्सनैलिटी के दरमियान फासला पैदा हो जाता है। अब ये दोनों एक नहीं रहते बल्कि अलग अलग हो जाते हैं। कुछ अर्सा दोनों एक दूसरे को हैरत से और शक से देखते रहते हैं, फिर इन दोनों में घुमसान की जंग शुरू होती है। दोनों एक दूसरे को हर लिहाज से खूब जानने बूझने वाले होते हैं, इसलिए एक से एक कारीवार दिखाई देता है। ये जहाद अकबर है, यही वो पकीजा और हायर इंटेलेक्ट है जो तनहा है, जिसमें पर्सनैलिटी कमजोर है। यही कमजोर अकल असल इल्म है। यही वो इल्म है जो फिर रहनुमाई करता है। अपनी शख्सियत के बुत को तोड़ देने से माइंड को फ्रीडम अता होता है। ये गुलामी की जंजीरें तोड़ देना है। एक आज़ाद, एक फ्री माइंड पर पर्सनैलिटी कभी हाकिम नहीं रहती, पर्सनैलिटी कभी नहीं मरती, यह हरगिज़ किसी सूरत कभी फना नहीं होती। शख्सियत, पर्सनैलिटी इस दुनिया में कभी किसी के हाथों नहीं मरी। हाँ, ये किसी हद तक तस्खीर होती है, इसे दुरुस्त किया जाता है, इसे सिखाया जाता है, समझाया और सुधारा जा सकता है ताकि पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट कम से कम सतह पर रह जाए। बस इतना जिस कदर ज़िंदगी गुजारने को ज़रूरी है। फिर जबीलतें कमज़ोर हो जाती हैं, गालिब नहीं रहती, इनसे निपटना आसान हो जाता है। नफ्स, खुदा और जहन के दरमियान एक हिजाब है। अपनी शख्सियत को शनाख्त मानकर जीना हिजाब। शख्सियत कभी खुदा तक नहीं पहुंच पाई और ना ही कभी पहुंच पाएगी। जहन और नफ्स के इस बारीक तरीन फ़र्क को अच्छी तरह जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान के हाथ में अक्ल की फरोज़ा मशल के सिवा इसके घुपत देने में देखने के लिए और कुछ नहीं है। ईगो से निजात मिलते ही इंसान की परवास ऊपर होती है। जहन ख्याल है, सोच है और हमेशा अपने ख्यालात को दुरुस्त करना है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि शख्सियत को तबाह बर्बाद कर दिया जाए। ठीक है, जो फना फिल नफ्स है, ठीक है, उसका ख्वाब जीतता है। वो कह लें कि एक मजजूब शख्स शख्सियत के बगैर कोई एक कदम नहीं चल पाएगा। शख्सियत की स्टैम्प जो है वो इम्पैक्ट रखती है। जिस शख्सियत के नजरियात हैं, इज्जत और बेइज्जती, गरूर और तकब्बुर, सिक्योरिटी का जो खौफ है, ये पूरे का पूरा जो मास जो खौल उस शख्सियत पर चढ़ा हुआ है, उसको जानना है, देखना है। जानने और देखने से, मुसलसल जानते ही रहने और देखते ही रहने से शख्सियत के जो नफ्स की सूरत है वो ये है कि वो टूटने शुरू हो जाते हैं। मजबूत किले की फसील में दरारें दिखाई देने लगती हैं और ऊंचे ऊंचे बुर्जों से ईंटें नीचे गिरने लगती हैं। आखिरकार आहिस्ता आहिस्ता एक सच्ची, खड़ी, बेदाग, शफाफ और चांद की तरह चमकती हुई शख्सियत के रूप में इंसान नमदार होता है। यह पुराना नहीं, नया इंसान होता है। ये नया जन्म है। मजीद इसको समझे। हर शख्स के कई रूप हैं, शोहर, बाप, भाई, बेटा, हाकिम, महकूम, जालिम, मसलूम, बेटी, औरत, बहन, बीवी। ठीक है, जैसे हर शख्स के अनगिनत रूप यानी मास्क है जो वक्त और हालात के मुताबिक शख्सियत धारती रहती है। इनमें से असल रूप कौन सा है? असल रूप वो है जो अल्लाह जानता है। अल्लाह हर शख्स के सारे रूप बहरूप जानता है, वो इसे हर लम्हा अदाकारी करते हुए देखता है। इतने चेहरों में बटा हुआ इंसान की बस्ती की आखिरी हदों में होता है। ठीक है, एक महान अदाकार की तरह पल पर भेस बदलता है। ये नफ्स अल्लाह की रजा का उम्मीदवार कैसे हो सकता है? अगर फिर भी है तो कैसा बदतरीन धोखा है कि अदाकार ये भी ना जानता हो कि वो अदाकार है। इंसान को इतने चेहरों में अपना एक चेहरा ढूंढ रहा है, वो चेहरा जो इसका असल रूप है, जिसे पहनकर वो सबके सामने जाए। भाई बने तो अपने भाई का हमदर्द हो, बाप हो तो बेटे को सीधी राह पर लाए, माँ है तो ममता दिखाए, बेटा हो तो नेक हो, बेटी हो तो शर्मो हया वाली हो, खामंद हो तो नर्मो शफीक मेहरबान हो, बीवी हो तो वफादार और वफाशार हो। जो भी हो, जैसा भी रूप धारे, इसके पीछे इसका एक ही चेहरा, और वो अल्लाह के मुखलिस बंदे का चेहरा, वो मुसलमान का चेहरा। ये वो शख्स है, ये वो शख्सियत है जिसका नाम अल्लाह ताला ने बजाते खुद मुसलमान रखा है। ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो अल्लाह ने इंसान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अता की। अगर इंसान अंदर से मुसलमान है तो अल्लाह उसकी सारी शख्सियत को उसकी तमाम कमजोरियों के साथ कबूल कर लेता है, वरना दुत्कार दिया जाता है। चेहरा अल्लाह को मतलूब है, वो सच का चेहरा है, वो सच्चे इंसान का चेहरा है। अगर इंसान का किरदार, उसका करैक्टर हर हाल में बैलेंस्ड है तो वो कामयाब है। वैसे भी इंसानियत का कम से कम दर्जा ये है कि आदमी बुरा हो तो सरेआम,
ٹھیک ہے، اللہ کے سامنے بھی برا ہو جائے، اپنے سامنے بھی خبیث ہو اور دنیا کے سامنے بھی خود کو بد کردار ظاہر کرے، اگر اتنی ہمت نہیں تو پھر خود کو ٹھیک کر لے، اطاعت گزار ہو جائے، سر کو جھکا دے اور سب کے سامنے سچا ہو جائے، اللہ کے سامنے بھی، اپنے اور دنیا کے سامنے بھی، پھر اس بات کی پرواہ چھوڑ دے کہ دنیا اسے کیا کہتی ہے۔ لیکن ایک کام کبھی انسان کو زیب نہیں دیتا اور یہی وہ کرتا ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ اتنے چہرے سجا لینے، یہ بھی یاد نہ رہے کہ اصل کون ہے۔ یہ تو منافقت ہے، اور منافقت حیوانوں سے بدترین کام ہے، کوئی حیوان بھی منافق نہیں ہے۔ یہ پستی، یہ ذلت اٹھانے کا حوصلہ صرف انسان میں ہی ہے، نہ جانے اس میں اتنی بھی ہمت کہاں سے آ جاتی ہے۔ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے، خود ہی مجرم بننا ہے، خود ہی انصاف کرنا ہے۔ یہ بہت ہی کڑا امتحان ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، شہیدی ہے مسلمانی کا ہو جانا، مگر اللہ جس کو توفیق کر دے، اور توفیق توبہ سے۔ جب توبہ کی توفیق عطا ہوتی ہے تو غیب سے ندا آتی ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مردان خدا کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جائے؟ نفس انسان کی شخصیت اس کا کردار ہے، اور اس کے کردار کی تعمیر اس کا سٹرکچر ذہن میں بنتا ہے۔ یہ دشمن خدا کا سٹرکچر ہے، اسے توڑنا بت شکنی کی رسم ادا کرنا۔ یہ رسم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، یہ حضور کی سنت مبارکہ کہ آپ نے ہمیں تزکیہ سکھایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، گرچہ وہ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ سورہ آل عمران 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ہمیں اس پر کام شروع کرنا ہے، ایک ایک اینٹ کو توڑنا ہے۔ یہ مندر بہت بڑا ہے، یہاں ہزاروں بت سجے ہیں جو بڑے بت کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بت ہمارے پرانے ساتھی ہیں، یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹیں گے، یہ بار بار پلٹ کر حملہ آور ہوں گے، کبھی التجائیں کریں گے، کبھی قائل کریں گے، کبھی خوف سے، کبھی لالچ سے، کبھی دنیا کے کھو جانے کے ڈر سے ہمیں دہشت زدہ کریں گے۔ یاد رکھنا ہوگا کہ یہ شیطان ہے جو خوف دلاتا ہے اور مایوس کرتا ہے۔ راتتی سانس کے ساتھ یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم آزمائش میں ہیں، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ امتحان کا احساس اور ادراک ذہن انسان کو سنجیدہ رکھتا ہے۔